بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت چہارم کی نردبان کے صفحہ نمبر 8 اور 9 پر موجود تفہیمی عبارت پڑھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تفہیم کہتے کسے ہیں۔ تفہیم میں موجود پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر دیے گئے سوالات کو پڑھتے ہیں اور اس کا جواب اس پیراگراف میں تلاش کرتے ہیں۔ تفہیم نگاری کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف کو 2 سے 3 بار آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، پھر مشکل الفاظ کو آپ نے خط کشیدہ کر کے ان کے معنی سمجھنا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس میں موجود سوالات کے آپ کو جوابات دینے ہوتے ہیں، اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ جس زمانے کا سوال پوچھا گیا ہے جواب بھی اسی زمانے میں دیا جائے گا۔ یعنی اگر سوال میں تھا، تھی اس طرح کے الفاظ ہیں تو جواب میں بھی آپ نے تھا، تھی کا استعمال کرنا ہے، اور زمانہ حال کے متعلق اگر سوال پوچھا گیا تو جواب بھی اسی طریقے سے دینا ہوگا۔ ہماری آج کی تفہیمی عبارت کا موضوع ہے نمک اور روئی۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک کاہل گدھے پر اس کا غریب مالک روز نمک کی بوریاں لاد کر بازار لے جایا کرتا تھا۔ کاہل یعنی بہت سست گدھا تھا، اور اس کا مالک اس پر روز نمک کی بوریاں لاد کر بازار لے کے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک ندی تھی۔ ایک دن گدھے کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گرا۔ ندی میں گرنے کے باعث اس کی پشت پر لدی ہوئی نمک کی بوریاں گیلی ہو گئیں۔ جب گدھے کے مالک نے اسے کھڑا کیا تو اسے اپنا وزن بہت کم محسوس ہوا، کیونکہ نمک پانی میں گھل چکا تھا۔ اسے یہ طریقہ جان کر بہت خوشی ہوئی، پھر تو وہ اکثر ہی ایسا کرنے لگا۔ جب بھی وہ نمک کی بوریاں لادے ہوئے ندی کے پاس سے گزرتا تو جان بوجھ کر پانی میں گر جاتا اور سارا نمک ضائع ہو جاتا۔ آخر گدھے کا مالک سمجھ گیا کہ گدھا جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے اور اب اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے بوریوں میں نمک کے بجائے روئی بھری اور گدھے پر لاد دی۔ حسب معمول گدھا جب ندی کے پاس پہنچا تو اس نے خود کو پانی میں گرا دیا۔ اب گدھے نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو اس سے اٹھا ہی نہیں گیا، کیونکہ روئی نے پانی جذب کر لیا تھا۔ روئی گیلی ہونے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو گئی تھی۔ اس دن گدھے نے بازار تک کا سفر بہت مشکل سے کیا اور آئندہ ایسی حرکت سے توبہ کر لی۔ اس عبارت میں ہمیں بتایا گیا کہ گدھا کس طرح ایک دن غلطی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ندی میں گرا۔ اس کے بعد پھر وہ روزانہ ایسی ہی حرکت کرتا، جس کی وجہ سے اس کا مالک نقصان اٹھاتا اور سارا نمک پانی میں گھل جاتا۔ آخرکار مالک کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گدھا جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس نے اس کو سبق سکھانے کے لیے ان بوریوں میں نمک کی بجائے روئی بھر دی۔ اب جب گدھا پانی میں گرا تو وہ روئی گیلی ہو گئی اور بھاری ہو گئی، اور پھر جب گدھا اٹھا تو اس سے چلا نہیں گیا۔ اس طرح اس کو یہ جان گیا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اب اس کا مشقی کام الف عبارت پڑھ کر درج سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ تو اس میں ہم نے تفہیم پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو بات سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سے جس زمانے کا سوال پوچھا گیا ہے جواب بھی ہم نے اسی زمانے میں دینا ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ گدھے کا مالک اس پر کیا لادا کرتا تھا۔ اب یہ ماضی کا سوال ہے تو ہمیں جواب دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ گدھے کا مالک اس پر کیا لادا کرتا تھا؟ اس کا جواب ہوگا گدھے کا مالک اس پر نمک کی بوریاں لادا کرتا تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ پانی میں گرنے کے بعد نمک کی بوریوں کا وزن کم کیوں ہو جاتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب ہے کہ پانی میں گرنے کے بعد نمک کی بوریوں کا وزن اس لیے کم ہو جاتا تھا کیونکہ نمک پانی میں گھل جاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ گدھے کے مالک نے اسے سبق سکھانے کے لیے کیا کیا۔ اس کا جواب ہے کہ گدھے کے مالک نے اسے سبق سکھانے کے لیے بوریوں میں نمک کی بجائے روئی بھر دی۔ نمبر 4 ہے کہ پانی میں گرنے کے بعد روئی کی بوریاں وزنی کیوں ہو گئی تھیں۔
پانی میں گرنے کے بعد روئی کی بوریاں اس لیے وزنی ہو گئی تھیں کیونکہ روئی گیلی ہونے کے بعد وزنی ہو جاتی ہے۔ روئی پانی جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھاری ہو جاتی ہے، اس لیے بوریاں وزنی ہو گئی تھیں۔ ب، عبارت میں 4 صفت اور موصوف چن کر لکھیے۔ صفت آپ نے پڑھا ہوگا پہلے بھی کہ صفت کہتے ہیں خوبی کو، اچھائی کو، اور موصوف وہ ہوتا ہے جس چیز کی خوبی یا اچھائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اسی عبارت میں سے ہمیں 4 صفت اور موصوف تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ تو پہلا ہو جائے گا کاہل گدھا، نمبر 2 ہوگا غریب مالک، غریب ہوگا صفت اور موصوف ہوگا مالک۔ اسی طرح کاہل گدھا میں صفت ہوگا کاہل، موصوف ہوگا گدھا، صفت ہوگا سارا، نمبر 3 صفت سارا اور موصوف نمک، نمبر 4 صفت گیلی اور موصوف روئی۔ جیم میں ہم سے کہا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیے۔ نمک، وزن، پشت، جذب، پھسلنا، معمول۔ یہ کام آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے خود کرنا ہے، انگریزی میں ترجمہ لکھنا ہے اور اس تفہیم کی آپ نے خوش خطی کرنی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔